أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 سے 153۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ مشرکین مکہ اپنی مرضی سے کچھ حلال چیزوں کو حرام کر لیتے اور کچھ حرام چیزوں کو حلال کر لیتے، جبکہ حلال و حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام میں بطور خاص مشرکین کے حلال و حرام کے اندر راہ اعتدال سے ہٹے ہوئے طرز عمل کی بھرپور مذمت فرمائی اور انہیں بار بار یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام قرار دینے کا، اور جسے حرام قرار دیا اسے حلال قرار دینے کا تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اب یہاں آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے بطور خاص ان کفار کو اور بالعموم تمام انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آؤ
میں تمہارا رب تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے کون کون سی چیزیں تم پہ حرام کی ہیں۔ تم تو اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو اور کچھ دیگر نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کیے بیٹھے ہو نا۔ اگر حرام سمجھنا ہے، اگر کسی چیز سے بچنا ہے، اور کسی چیز سے بچنے کا نام نیکی، تقوی اور پرہیزگاری ہے، تو وہ یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے 10 بڑی بنیادی اور انتہائی اہم قسم کی نصیحتیں فرمائیں، وصیتیں فرمائیں، اور وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم۔ اور اللہ پاک نے پھر 10 کاموں سے منع کر دیا اور بتا دیا کہ یہ ہے اللہ پاک کے حرام کردہ احکامات کا خلاصہ اور سمری۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے وہ کون سی 10 وصیتیں کی ہیں جو اسلام کا خلاصہ ہیں، اور جن کے متعلق عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحیفے کو پڑھے جس پر آپ کی مہر لگی ہوئی ہے، مہر نبوت، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹمپ لگی ہو، وہ صحیفہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، وہ پیغام، وہ خط اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ سورۃ الانعام کی یہ آیات تلاوت کر لے۔ اللہ اکبر۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے، تعالو، آؤ، ان سے کہیے، حلال و حرام میں اپنی مرضی کرنے والوں کو کہیے کہ تعالو، آؤ۔ اور اگر ایک شخص کو کہنا ہو آ تو تعال، تعال ہونا، یہاں آؤ، اور تعالو اس کی جمع ہے۔ قل تعالو، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ آؤ، اتلو، میں پڑھ کر سناؤں، میں پڑھوں۔ تلا یتلو کا معنی تلاوت کرنا، پڑھنا، اور اسی سے ہے اتلو، میں پڑھوں، میں پڑھتا ہوں۔ یتلو وہ پڑھتا ہے، تتلو تو پڑھتا ہے، اتلو نتلو ہم پڑھتے ہیں۔ قل تعالو اتلو، کہہ دیجئے کہ آؤ، میں پڑھ کے سناتا ہوں، یا میں پڑھتا ہوں، یا میں پڑھوں، ما جو حرم حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا حرام کیا ہے، علیکم تم پر۔ اور آگے پھر ان 10 چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ اگرچہ یہاں کچھ کاموں سے روکا گیا ہے اور کچھ کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ہر حکم کے اندر ہی کسی نہ کسی چیز کی ممانعت بھی موجود ہے، کسی نہ کسی حرام چیز کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ تشرکو، یہ کہ نہ، اللہ ان پلس لا، ان کے لا نہ، تشرکو تم شریک بناؤ، شریک ٹھہراؤ، بھی ساتھ اس کے، یعنی اللہ کے ساتھ، شیئا کسی بھی چیز کو، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی حرام چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے جو چیز تم پہ حرام کی ہے وہ ہے اس کے ساتھ شرک کرنا، اور وہ تم بڑے شوق سے کیے جا رہے۔
اللہ تشرکو، یہ کہ نہ تم شرک کرو، بھی ہی اس کے ساتھ شیئا، کسی چیز کا، یا نہ تم شریک بناؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو۔ تو پھر حرام کون سی چیز ہوئی؟ شرک۔ وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ۔ پہلا کام شرک ہے۔ اب یہ جو 10 حرام چیزیں ہیں، ان سب کی مذمت تو قرآن مجید کے اندر جا بجا آتی رہتی ہے، یہاں ہم اختصار سے پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا حرام کام، کائنات کا سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے شرک سے، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ پاک نے کسی صورت معاف نہیں کرنا۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر ہی سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ پاک نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا من مات ولم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حالت میں مر گیا، جسے اس حال میں موت آئی کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرایا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ شرک کرنے کی صورت میں جنت حرام، جنت میں داخلہ بند، اور شرک سے بچنے کی صورت میں جنت کی گارنٹی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں صحیح بخاری مسلم میں جو کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے اکبر الکبائر، ان کے اندر بھی آپ نے سب سے پہلے الشرک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ پاک نے یہاں تذکرہ کیا وبالوالدین، وبال اور ساتھ، واو اور بازر بھی ساتھ، الوالدین والدین، احسانا، احسان کرو، بلکہ خوب احسان کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ خوب احسان کرو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ اپنے حقوق، اپنی توحید، شرک سے مذمت کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کر کے یہ بات سمجھا دی کہ والدین کے حقوق کس قدر اہم۔ سورہ بنی اسرائیل وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ ہی کر دیا ہے، بات ہی ختم کر دی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اور پھر اللہ پاک نے کہا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، والدین کو اف تک نہیں کہنا، ان سے اختلاف ہو جائے اور ان کی بات سمجھ نہ آئے، تمہاری بات انہیں سمجھ نہ آئے، کچھ بھی ہو جائے، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اور اگر یہ آسان کام نہیں ہے تو بچوں کو پیدا کر کے ساری زندگی ان کو پالنا پوسنا یہ بھی آسان کام نہیں، یہ بھی بہت مشکل کام، یہ اس سے بھی کہیں مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا تھا نا، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا، میرے اچھے اخلاق کا، میرے اچھے کردار کا، میری اچھی اور شیریں گفتگو کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا ہمارے دوست یا کچھ زیادہ سے زیادہ چھلانگ مارے تو وہ سمجھتا میری بیوی، میری اولاد،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری والدہ ماجدہ سب سے زیادہ تیرے اچھے سلوک کی حقدار ہے۔ اس نے کہا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں، تیسری دفعہ پوچھا اس کے بعد فرمایا امو کا، تیری والدہ، پھر چوتھی دفعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو کا، تیرا باپ تیرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار، باقی لوگ اس کے بعد آتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری و مسلم کی احادیث میں جن احادیث میں کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا، ان میں اللہ کے ساتھ شرک اور اس کے ساتھ ہی وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ والدین کوئی حکم دیں اور ہم اس کو نظر انداز کر دیں۔ ہاں اگر اللہ کے دین کے معاملے میں وہ مداخلت کرتے ہیں، وہ آپ سے کوئی غیر شرعی کام کروانے کا تقاضا کرتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھا کے معذرت کر لی جائے گی، لیکن دنیا کے معاملات میں کسی بھی صورت میں ان کی نافرمانی جائز نہیں ہے، اور نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پہلا حرام کام شرک، دوسرا حرام کام والدین سے بدسلوکی اور ان کی نافرمانی، تیسرا کام وَلَا تَقْتُلُوا، اور مت قتل کرو، اولادکم، اپنی اولاد کو، من املاق، مفلسی کی وجہ سے۔ املاق مفلسی کو کہتے ہیں کہ آدمی ایسا خرچ کرے کہ خرچ کرنے کے بعد مفلس ہو جائے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ املاق، اور دوسرے مقام پہ فرمایا من خشیت املاق، مفلس ہو جانے کے ڈر سے۔ یعنی دو صورتیں ہیں نا، اللہ پاک نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اولاد کو اس لیے قتل کرے، دنیا میں ہی نہ آنے دے، یا آتے ہی ان کا گلا دبا دے، اس ڈر سے کہ ان کو رزق کہاں سے ملے گا، ان کو کھلائے گا کون، کھلاؤں گا کہاں سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اولاد کے آ جانے کے بعد میں پریشان ہو کہ اب کیا بنے گا۔ ایک تو پہلے پریشانی ہے کہ اولاد ہو گئی تو کیا بنے گا، اور ایک ہے کہ اولاد موجود ہے لیکن اس بات سے خوف زدہ رہتا ہے کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کیا کریں گے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ اگر فکر ہوتی ہے تو ان کی جاب کی، ان کی نوکری کی، ان کے رزق کی، ان کے مکان کی، ان کی شادی کی، دنیاوی ضروریات کی عام طور پہ فکر ہوتی ہے۔ پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد میرے اس بچے کا کیا بنے گا، یہ کمزور ہے، اس کا کیا بنے گا۔ جبکہ ہم ان کے اگر کسی کام کی، کسی چیز کی فکر نہیں کرتے تو وہ ان کا ایمان ہے، وہ ان کی دولت ایمان ہے، وہ ان کی نماز ہے، وہ ان کی تربیت ہے۔ اس کی فکر اور اس کی پریشانی اللہ ماشاءاللہ کسی کو ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے بعد میری اولاد کے دین کا، ایمان کا، اخلاق کا، کردار کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ املاق، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ یعنی اگر کوئی غریب آدمی ہے بطور خاص اس کے لیے حکم، اور جو امیر ہیں وہ اس وجہ سے زیادہ اولاد سے ڈریں کہ کہیں ان پر خرچ کر کر کے ہم غریب نہ ہو جائیں، وہ دوسرے مقام پہ حکم دیا من خشیت املاق، مفلسی کا خدشہ رہنا ہر وقت۔ اور آج بدقسمتی سے مسلم حکومتیں، چلیں کافر تو کافر، مسلمان حکمران اور مسلم حکومتیں باقاعدہ ایک شعبہ اور ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے جس کا نام ہی کیا ہوتا ہے، بہبود آبادی، خاندانی منصوبہ بندی،
اور برتھ کنٹرول اور خدشہ پیچھے کیا ہے؟ صرف یہ خدشہ ہے، وسائل ختم ہو رہے ہیں، وسائل ختم ہو جائیں، مر جائیں گے، اور اتنی اتنی زمینیں ابھی بنجر پڑی ہوئی، اتنی اللہ کی زمین ابھی خالی پڑی ہے، اور یہ رازق بنے ہوئے ہیں کہ اتنے سال بعد کیا بنے گا، 50 سال بعد کیا بنے گا، انسانی آبادی اتنی بڑھ جائے گی، وسائل اتنے کم ہو جائیں گے، اور وسائل کی کمی کے جو دیگر اور اصل اسباب ہیں ان کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ جو ہماری حکومتیں اور ہمارے یہ سیاسی لیڈر جو ہیں، جس طریقے سے وسائل پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، بڑے بڑے جاگیرداروں نے اور بڑے بڑے حکمرانوں اور سیاستدانوں نے، وسائل تو ناجائز طریقے سے وہ کھا رہے ہیں جو غریب تک اور عوام تک پہنچنے نہیں دے رہے وسائل، ورنہ اللہ پاک نے تو اس قدر وسائل پیدا کیے ہوئے ہیں کہ آئے روز کسی نہ کسی علاقے سے، کسی نہ کسی خطے سے، کسی نہ کسی زمین کے ٹکڑے سے کوئی نہ کوئی نئی قیمتی چیز دریافت ہو رہی ہے، اور انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ انسان پہلے تو لکڑی جلاتا تھا اور ایندھن کے دوسرے طریقے گوبر وغیرہ جلاتا تھا نا، ابھی کچھ سال پہلے تک، ابھی تک بھی دیہاتوں میں ایسا ہی ہے نا۔ تو اللہ پاک نے کتنی قیمتی گیس نکال دی زمین سے، سوئی گیس، نیچرل گیس۔ اب یہ گیس کتنی دیر سے ہم استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، پتہ نہیں کتنی کو اللہ نے پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسے پتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں اور کون کون سے وسائل پیدا کر رکھے ہیں اور کون کون سے وسائل اس نے آئندہ پیدا کرنے ہیں۔ یہ وہ جانے اور اس کا کام جانے، میزبان جانے اور میزبان کا کام جانے۔ تو جو مہمان ہیں وہی پریشان ہو رہے ہیں، یار مہمان بڑے آ گئے ہیں، پتہ نہیں میزبان کا کیا بنے گا، اندر سے کچھ بندوں کو بگا نہ دیں، کچھ بندوں کو مار نہ دیں اندر سے، پتہ نہیں میزبان کا کیا بنے گا۔ وہ جو میزبان ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین پہ چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو کہ ہم غریب ہیں۔ اور آج اکثر واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، وہ جی ابھی چند دن پہلے بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ جی باپ نے پہلے بچوں کے سر تن سے جدا کیے ہیں، بیوی کے کر دیے ہیں، پھر اس کے بعد خود یہ کر لیا ہے، خودکشی کر لی، اور سارے لوگ تبصرہ یہ کرتے ہیں جی یہ جی حکمران قاتل ہیں، یہ حکمرانوں کی وجہ سے ہوا، یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا۔ ٹھیک ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا اصل اور بنیادی سبب دین سے دوری ہے۔ ان لوگوں کی تربیت نہ ہونا اصل سبب ہے۔ ان کو کسی نے رب کا تعارف ہی نہیں کروایا، ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آ جائیں تو کمپرومائز کیسے کرتے ہیں، مشکل حالات میں سروائیو کیسے کرتے ہیں، صبر کیا ہوتا ہے، قناعت کیا ہوتی ہے، شکر کیا ہوتا ہے، پتہ ہی کون نہیں ان چیزوں کو۔ تو جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے انسان کا وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اب یہ کون سی عقل مندی ہے؟ آدمی خود ہی پہلے اپنا ایک سٹینڈرڈ آف لیونگ سیٹ کر لے خود ہی، اور پھر اس کے مطابق اس کو وسائل میسر اور مہیا ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں تو وہ مایوس ہو جائے اپنی زندگی سے۔ اب ہم نے جو سٹینڈرڈ اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا اپنے ذہنوں میں بسایا سجایا ہوا ہے، اب یہ سٹینڈرڈ کوئی اللہ پاک نے تو نہیں بتایا ہوا زندگی کو۔ ہم کہتے ہیں شادی اس طرح کی ہونی چاہیے بچوں کی،
بچوں کی تعلیم اس طرح کی ہونی چاہیے، گھر اس طرح کا ہونا چاہیے، گاڑی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو اگر انسان نمازی ہو، مواحد ہو، توحید والا ہو، اللہ سے محبت کرنے والا ہو، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ روکی سوکھی کھا کے بھی اچھی زندگی گزار سکتا ہے، پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان بے دین ہو تو پھر چاہے تو وہ کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، پھر بھی خودکشی کے چانسز موجود ہیں اور ہوتی ہیں خودکشی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن ہم نرزقکم، رزق دیتے ہیں تمہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی۔ اگر تمہیں اپنی اولاد کی رزق کی فکر ستائے نا، پریشان کرے کہ کیا بنے گا، تو پھر یہ سوچ لیا کرو کہ تمہیں رزق کون دے رہا ہے۔ اگر ہم تمہیں دے رہے ہیں نا تو انہیں بھی دے لیں۔ ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو اگر وہ ایک منہ کھانے والا لے کے آتا ہے تو دو ہاتھ کام کرنے والے بھی لے کے آتا ہے۔ یہ ہم نے ٹریننگ کرنی ہے، یہ تربیت دینی ہے قوم کو ہڈ حرامی سے نکالنا ہے۔ ہماری قوم ویسے اتنے مجموعی ہڈ حرام ہو چکی ہے، کام نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ بے روزگاری کے، مہنگائی کے اسباب بذات خود ہمارے کردار کے اندر اور ہمارے لائف سٹائل کے اندر اور ہمارے مائنڈ سیٹ کے اندر ہی موجود ہے۔ اللہ اکبر، جگہ جگہ مانگنے والے نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب مجھے کام چاہیے، میری دیہڑی نہیں لگی۔ میں نے آج تک جتنے بھی لوگ دیکھے یہ کہہ کے مانگتے ہوئے کہ جناب گھر سے دیہڑی کے لیے نکلا تھا، کام نہیں ملا، اور میں نے ان سے کہا کہ آؤ بھائی، ابھی آؤ، ہمارے پاس کام موجود ہے، ہم آپ کو کام دیتے ہیں، کام کرواتے ہیں آپ سے۔ حتیٰ کہ کسی سائٹ کے باہر جہاں کام ہو رہا تھا، مثلا یہ کالج ہے، اس کے باہر یہاں کام ہو رہا تھا، تو اس کے باہر بھی اگر کوئی بندہ مانگنے والا ملا نا، اس کو بھی ہم نے کہا نا کہ آئیں اندر تشریف لائیں، کام کریں، تو اس نے معذرت کر لی، نہیں پا جی تسی کچھ دینا تے دے دو، نہیں تو تہاڈی مہربانی۔ اللہ اکبر۔ تو اور بھی بڑے اسباب ہیں مہنگائی کے اور بے روزگاری کے اور خودکشیوں کے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، یہ یقین پیدا کرنا ہے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی۔ یہ اسی طرح کا انداز ہے جس طرح ایاک نعبد وإیاک نستعین، ایاک ہے نا وہاں، اور یہاں ایاہم۔ ولا تقربوا، اور مت قریب جاؤ، الفواحش، بے حیائیوں کے، الفواحش، بے حیائیوں کے، ما جو عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بے حیائی، یہ جمع ہے بے حیائیاں۔ ولا تقربوا الفواحش، اور مت قریب جاؤ بے حیائیوں کے۔ بے حیائیوں کی کئی قسمیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ ما جو ظاہرہ، ظاہر ہیں، منہا، ان میں سے، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے الفواحش کی طرف، منہا، ان میں سے، ما ظہر منہا، جو ان میں سے ظاہر ہیں۔ کن میں سے؟ بے حیائیوں میں سے۔ کچھ بے حیائیاں ہیں جو بڑی ظاہر ہوتی ہیں، بڑی واضح ہوتی ہیں، اعلانیہ ہوتی ہیں۔ وما باطن، اور جو چھپی ہوئی ہیں، چھپی ہوئی بے حیائی۔ ویسے فاحشتن جو ہے یہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو انتہائی نامناسب کام ہے، انتہائی آکورڈ قسم کا کام، جسے کوئی بھی صاحب عقل، صاحب فہم انسان جو ہے وہ برا سمجھے، اور انسان کی عقل بھی کہے کہ یہ اچھی بات نہیں۔ جیسے چوری ہے، بدکاری ہے، شراب پینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پہ ویسے یہ لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں عرف عام میں
یہ بے حیائی کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ جو شرم و حیا اور سیکس سے متعلق گناہ ہوتے ہیں ان کے متعلق عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے، لیکن شرعی طور پہ بہرحال اور چیزوں پر بھی یہ بولا جا سکتا ہے۔ تو حیا یہ وہ مادہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر موجود ہو تو یہ انسان کو گناہوں سے روک کے رکھتا ہے، گناہوں کے خلاف ایک قوت انسان کے اندر ہوتی ہے، اخلاقی قوت، جسے حیا کہتے ہیں، جسے شرم کہتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے، جب تو بے حیا بے شرم ہو جائے تو پھر تیرا جو جی چاہتا ہے کر، کیونکہ اب تو نے رکنا کوئی نہیں کہیں بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں۔ کچھ بے حیائیاں انسان چھپ چھپا کے کرتا ہے، کچھ مخفی ہوتی ہیں، اشارے کنائے سے ہوتی ہیں، لوگوں سے چھپ کے ہوتی ہیں، اور کچھ واضح انداز سے ہوتی ہیں اور لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ تو یہ چار چیزیں ہوگی۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ قتل کرو، النفس، اس جان کو، التی، جسے حرم اللہ، حرام کر دیا ہے اللہ نے، حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے، اللہ یعنی جس کا قتل حرام ٹھہرایا ہے، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، یعنی جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا، کیونکہ کچھ جانوں کا قتل اللہ پاک نے حلال بھی ٹھہرایا نا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 3 صورتوں کے علاوہ کسی بھی ایسے شخص کا قتل حرام کر دیا ہے جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو اور میری رسالت کی گواہی دیتا ہو۔ 3 صورتیں آپ نے بیان فرمائیں کہ نمبر 1 قصاص، کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں تو اسے قتل کیا ہی جائے گا، اور نمبر 2 شادی شدہ بدکار اور زانی، اس کی سزا بھی سنگسار ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا مرتد، جو دین اسلام قبول کر کے پھر چھوڑ دے، اور کچھ اور صورتیں بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، بہرحال یہ 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جو ڈاکو اور فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں نا معاشرے میں، ان کو بھی قتل کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا نا۔ لوگوں کے اوپر خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے اور بد امنی پھیلائی ہوئی ہے، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں عام ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ اسلامی حکومت ان کی دائیں بازو کو کاٹ دے اور بائیں ٹانگ کو کاٹ دے، ان بیلنسڈ قسم کے لنگڑے لولے بن جائیں وہ، یا اس کے الٹ، کبھی دائیں طرف گریں کبھی بائیں طرف گریں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے محرم رشتوں میں سے کسی سے نکاح کر لے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اور بعض علم نے کہا کہ اگر محرم رشتوں سے بدکاری، زناکاری بھی کوئی کرے ماں بہن بیٹی سے، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اور العیاذ باللہ، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اب ایسے واقعات آئے روز ہمارے معاشرے میں رونما ہو رہے، العیاذ باللہ۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں جن سے منع کیا گیا، جو حرام کام ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین سے بدسلوکی اور ان کی نافرمانی، نمبر 3 اولاد کا قتل، نمبر 4 ظاہری اور پوشیدہ بے حیائیاں، اور نمبر 5 کسی بھی جان کا قتل ناحق۔ الا بالحق کا یہی مطلب ہے کہ سوائے حق کے، یعنی ناحق قتل نہیں کرنا، حق وہ ہے جو چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ ذالکم، یہ ہے، وصاکم،
جس کی وصیت کی گئی ہے، جس کی وصیت کی ہے تم کو، جس کی اس نے وصیت کی ہے کم تمہیں۔ اور وصیت کا معنی ہوتا ہے تاکیدی حکم دینا۔ ذالکم وصاکم بہ، ذالکا اور ذالکم میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ذالکم وصاکم، یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے دیا ہے، کم تمہیں، بہ جس کا، لعلکم تاکہ تم، تعقلون سمجھو، تاکہ تم عقل سے کام لو، کیونکہ یہ 5 ایسی برائیاں ہیں کہ جن سے بچنے کا عقل بھی انسان کو حکم دے گی۔ اگر کسی انسان نے اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو خراب نہیں نہ کر لیا، وہ ایک نارمل انسان ہے، تو اس کی عقل بھی اسے کہے گی کہ یہ کام درست نہیں۔ ولا تقربوا، اور نہ قریب جاؤ، چھٹا حرام کام، ولا تقربوا، اور مت قریب جاؤ، اور قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال پہ، الا سوائے یا مگر، بازر بھی ساتھ، اس طریقے کے ساتھ، التی جو، ہیا وہ، التی ہیا وہ جو، احسن سب سے اچھا ہو۔ احسن یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، افعل احسن کے وزن پہ، احسن جو سب سے اچھا طریقہ ہو۔ یعنی یتیم کے مال کے اگر آپ محافظ مقرر کر دیے گئے ہیں نا، تو آپ اس یتیم کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور اس کا مال کھانا ہے تو انتہائی احتیاط کے ساتھ، اور اس کے طریقے سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ کھانے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اس کی زمینیں ہیں، اس کی فیکٹریاں ہیں، آپ ان چیزوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو آپ اس کی مناسب حد تک، اگر آپ ضرورت مند ہیں تو مناسب حد تک آپ اس کی مزدوری لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس طریقے سے جو کھانا ہے وہ تو جائز کھانا ہے، ناجائز طریقے سے مال کھانا، ہڑپ کر جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 کے اندر تو بڑے ہی واضح انداز میں اس کی مذمت فرمائی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم اور ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ بڑکائی ہوئی آگ کے اندر جھونکے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے برعکس، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کہاتین، اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، اور جو مال کھاتا ہے وہ جہنم کا بالن اور ایندھن بنا دیا جائے گا۔ ویسے تو کسی کا مال بھی نہیں کھانا چاہیے، لیکن یتیم کا مال تو بطور خاص، جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، حتی یبلغ، یہاں تک کہ اشدہ، وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے۔ یعنی یہ مال کے محافظ آپ اس وقت تک ہیں جب وہ میچور ہو گیا، عمر کے لحاظ سے بھی، عقل فہم کے لحاظ سے بھی، پھر آپ اس کا مال اس کو ویسے ہی اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو مال کا یتیم کھانا یہ 6ٹھا حرام کام۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، 7واں حرام کام، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیل، ماپ، والمیزان، اور تول۔ کچھ چیزیں ماپ کے لی جاتی ہیں نا، ٹوپے، پڑوپیاں، یا ڈونگے کے ساتھ وہ دودھ وغیرہ ڈال کے دیتے ہیں، یہ ماپی جاتی ہیں نا چیزیں، اور کچھ تولی جاتی ہیں ترازو سے، بیلنس۔ تو دونوں چیزوں کا، ماپ اور تول دونوں کا تذکرہ ہوا۔ اوفو، اور پورا کرو، الکیل والمیزان، ماپ اور تول، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ماپ تول، خرید و فروخت، کاروبار کے اندر یہ بنیادی چیز ہے نا، لینے دینے کے اندر ڈنڈی نہ مارو۔ ویل للمطففین، قرآن مجید میں سورۃ المطففین، ویل ہے، تباہی و بربادی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ 7ویں کے بارے میں یہ وضاحت اللہ پاک نے فرمائی، لا نکلف، نہیں ہم
تکلیف دیتے، نہیں ہم ذمہ دار ٹھہراتے نفسن کسی نفس کو الا مگر وسعہا اس کی طاقت کے مطابق، یعنی ماپ تول میں ناانصافی نہیں کرنی، ڈنڈی نہیں مارنی، انصاف کے ساتھ کرنا ہے، لیکن ہاں اگر کوشش کے باوجود بھی کہیں تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تولنے میں، لینے دینے گننے میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ پاک کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف اور ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، 8ویں چیز، وَإِذَا، اور جب قُلْتُمْ تم کہو، یعنی جب تم کوئی بات کرو، فَعْدِلُوا، فا تو اعدلوا عدل کرو، بات کرتے وقت عدل کرنا ہے، وَلَوْ، اور اگرچہ کانا ہو، خواہ ہو، ذا والا قربا رشتہ، ذا قربا رشتہ دار، اگرچہ تمہارا رشتہ دار ہی سامنے کھڑا کیوں نہ ہو، کسی مجلس میں، کسی پرے میں، کسی پنچایت میں تمہیں کوئی بات کرنی پڑے، کوئی فیصلہ کرنا پڑے، تمہیں کوئی کسی کو حکم دینا پڑے، یا تمہیں کسی جگہ کسی عدالت میں شہادت دینی پڑے، تو بات تم نے کرنی ہے تو عدل و انصاف پہ مبنی کرنی ہے، چاہے اس سے تمہارے والدین کو نقصان ہو رہا ہے، بیوی بچوں کو نقصان ہو رہا ہے، سگے بھائی کو نقصان ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا۔ بدقسمتی سے اس پر عمل کرنے والے لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ہر بندہ اپنی پارٹی کی بات کرتا ہے، بس سیاسی پارٹیاں ہیں تب بھی، مذہبی پارٹیاں تب بھی، دو برادریوں کی لڑائی ہو جائے سارے لوگ اپنی اپنی برادری کے ساتھ کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑا کوئی نہیں ہوگا الا ماشاء۔ تو ناانصافی بھی حرام ہے۔ نامی چیز، وَبِعَہْدِ اللَّہِ، اور اللہ کے عہد کو اوفو پورا کرو، اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی، اللہ سے جو وعدے کیے ہیں نا کہ اللہ تیری بات مانیں گے، تیرے نبی کی بات مانیں گے، ان کو بھی پورا کرو، ان میں بھی ڈنڈی نہیں مارنی۔ کلمہ پڑھ کے بھی ہم نے اللہ سے وعدہ ہی کیا ہوا، اور بھی انسان جب توبہ تائب کو ہوتا ہے تو اس وقت بھی کئی اللہ سے وعدے معاہدے کرتا ہے۔ ذالکم، یہ، وصاکم، اس نے وصیت کی ہے تمہیں، یہ اس نے تاکیدی حکم دیا ہے تمہیں، بھی جس کا، یہ ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ اللہ اکبر، یہ 9 چیزیں ہو گئی۔ 10ویں اور آخری چیز وہ ہے صراط مستقیم پہ چلو، دائیں بائیں شیطانی رستوں پہ نہ چلو، صراط مستقیم پہ چلو۔ وَأَنَّ، اور بے شک یہ کہ، ہذا، یہ، صراطی، میرا راستہ ہے، مستقیما، سیدھا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، پس پیروی کرو، اس کی، کی ضمیر لوٹ رہی ہے صراط کی طرف، فَاتَّبِعُوا، پس اس پر چلو، پس اسی کی پیروی کرو، یہ قرآن، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت پیروی کرو، السُّبُلَ، راستوں کی، مراد ہے کہ دوسرے راستے، فتفرق، فا تو، اور فا کا معنی ورنہ بھی ہو سکتا ہے، فا کے یا ورنہ، تفرق، وہ جدا کر دیں گے، بیکم، تم کو، ان سبیلہ، اس کی راہ سے، اس لیے کہ اگر تم ان راہوں پر چلو گے نا، ان پگڈنڈیوں پر چڑھو گے جو صراط مستقیم کے ساتھ دائیں بائیں ہیں چھوٹی چھوٹی، تو وہ تمہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گی وہ راہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کے سامنے ایک دفعہ سیدھی لائن کھینچی تھی، مسند احمد وغیرہ، مستدرک حاکم میں دی، سیدھی لائن آپ نے موٹی سی کھینچی، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی دائیں بائیں لائنیں کھینچی، درمیان والی راہ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ ہے میری سیدھی راہ، اور آپ نے یہ آیت بھی پڑھی باقاعدہ قرآن مجید، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میری سیدھی راہ، اس راہ پر چلنا، اور یہ جو دائیں بائیں راہیں ہیں نا،
ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے جو تمہیں دائیں بائیں کھینچنے کی، بہکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر دائیں بائیں ہو گئے تو بس پھر تم نے صراط مستقیم کو کھو دیا، پھر تم جنت کی راہ کو بھول گئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی دائیں بائیں راہیں ہیں، وہ چاہے کسی مسلک کی راہ ہو، وہ کسی فرقے کی راہ ہو، وہ کسی سیاسی پارٹی کی راہ ہو، وہ کسی امام کی، کسی بزرگ کی راہ ہو، کسی آباء و اجداد کی راہ ہو، وہ سب راہیں گمراہی کی راہیں۔ صراط مستقیم ہدایت والی راہ صرف وہی ہے جو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر نازل فرما دی۔ قرآن اور حدیث، ان دو چیزوں پر مشتمل جو راہ ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ ذالکم، یہ ہے، وصاکم، جس کا اس نے تاکیدی حکم دیا ہے، وصاکم، اس نے تاکیدی حکم دیا ہے، کم تمہیں، بھی، جس کا، لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ، تاکہ تم حرام سے بچ جاؤ، تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، تاکہ تم عذاب سے بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ تو یہ 10ویں چیز کیا ہوئی؟ گمراہی کے رستوں پر چلنے سے بچنا، گمراہی کی راہوں پر نہیں چلنا۔ گمراہی کی راہیں، یہ ان پر چلنا بھی حرام ہے۔ یہ 10 حرام چیزیں ہو گئیں۔ اللہ ہم سب کو ان 10 وصیتوں پر جو اللہ پاک نے ہمیں کی ہیں، انسانوں کو کی ہیں، جو 10 تاکیدی حکم اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔